السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی اس ویڈیو میں کہ قرآن پاک کے کتنے مخارج ہوتے ہیں۔ عربی زبان میں مخارج کی تعداد 17 ہے۔ حروف کے مخارج، پہلے میں آپ کو مخارج کی تعریف بتاتی ہوں۔ مخرج کے لغوی معنی ہے نکلنے کی جگہ۔ اصطلاح تجوید میں جس جگہ سے حرف ادا ہوتا ہے اسے مخرج کہتے ہیں۔ مخرج کے لغوی معنی ہے نکلنے کی جگہ۔ اصطلاح تجوید میں جس جگہ سے حرف ادا ہوتا ہے اسے مخرج کہتے ہیں۔ نمبر 1 پہ ہے حمزہ اور ہا کا مخرج۔ یہ حروف حلقی بھی ہم ان کو بولتے ہیں حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ یہ حروف حلقی ہیں اور یہ 6 ہیں اور یہ حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ حروف حلقیہ حمزہ اور ہا حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ عین اور ہا یہ حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ غین خا یہ حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ آگے والا مخرج ہے قاف۔ کاف کے مخرج کو ہم کہتے ہیں حروف لہویہ۔ یہ زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے۔ کاف کا مخرج زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے۔ وہ کاف کینچی والا تھا اور یہ دوسرا کاف ہے۔ وہ موٹا کاف تھا اور یہ بریک کاف ہے۔ یہ زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے ادا ہوتا ہے۔ زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے ادا ہوتا ہے۔ جیم، شین اور یا یہ 3 مخرج ہیں اور ان کو ہم کہتے ہیں تینوں کو حروف شجریہ۔ یہ زبان کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں اس وجہ سے ان کو حروف شجریہ کہتے ہیں۔ زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں۔ حروف شجریہ کتنے ہیں؟ وہ 3 ہیں اور یہ زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں۔ ضاد یہ حروف حافیہ ہے۔ حافیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کروٹ۔ زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ حرف ضاد کا مخرج ہے زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ آگے والا مخرج ہے لام، نون اور را۔ ان کو کہتے ہیں حروف طرفیہ۔ لام، نون اور را ان کو کیا کہتے ہیں؟ حروف طرفیہ۔ طرفیہ اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ یہ زبان کے کنارے سے ادا ہوتے ہیں۔ حروف شجریہ بھی 3 تھے اور حروف طرفیہ بھی 3 ہیں اور یہ زبان کا کنارہ اور دانتوں کی جڑ کے تالو کی جانب والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ لام، نون اور را یہ حروف طرفیہ ہیں۔ زبان کا کنارہ اور دانتوں کی جڑ کے تالو کی جانب والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ تا، دال، طا یہ ان تینوں حروف کو کہتے ہیں حروف نطعیہ۔ حروف نطعیہ عربی میں نطعیہ کا معنی ہوتا ہے نوک۔ یہ زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں۔ حروف نطعیہ بھی کتنے ہیں؟ 3 ہیں۔ تا، دال، طا حروف نطعیہ۔ نطعیہ اسی وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ یہ زبان کی نوک سے ادا ہوتے ہیں۔ زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں۔ سا، زال، ظا یہ حروف لسویہ ہیں۔ یہ مسوڑوں سے ادا ہوتے ہیں۔ حروف لسویہ سا، زال، ظا۔ زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں۔ زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں۔ سا، زال، ظا اور یہ نرم حروف ہوتے ہیں۔
زا، سین، صاد، یہ حروف صفیریہ ہیں۔ ان کو حروف صفیریہ اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ جب ہم ان تینوں کو ادا کرتے ہیں تو سیٹی والی آواز آتی ہے۔ زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں۔ زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں۔ فا، با، میم، واو، یہ 4 حروف ہیں اور ان کو حروف شفویہ کہتے ہیں۔ ان چاروں حروف کو حروف شفویہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں۔ فا، با، میم، واو، یہ حروف شفویہ ہیں۔ ان کو حروف شفویہ اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ یہ ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں۔ فا اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے۔ فا اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے۔ با دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے۔ میم دونوں ہونٹوں کے خشک حصہ سے ادا ہوتا ہے۔ میم دونوں ہونٹوں کے خشک حصہ سے ادا ہوتا ہے۔ واو دونوں ہونٹوں کی گلائی سے ادا ہوتا ہے۔ ایک عربک میں واو اور ایک پیش۔ یہ جب تک ہم ہونٹوں کو گول نہیں کریں گے یہ دونوں حروف ادا نہیں ہو سکتے۔ واو دونوں ہونٹوں کی گلائی سے ادا ہوتا ہے۔ خشوم یعنی کہ ناک کا بانسا، یہ غنہ کا مخرج ہے۔ خشوم یعنی کہ ناک کا بانسا، یہ غنہ کا مخرج ہے۔